السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 21 میں مرکب اضافی کی مجموعی ڈیفینیشن یعنی تعریف، اسی طرح مرکب اضافی کے دونوں پارٹ مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ ڈیفینیشن بیان کی گئی تھی، اور اسی طرح مرکب اضافی کے جو دو پارٹ ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ان کے اصول و قواعد کو بیان کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی کئی مثالیں دے کر مرکب اضافی کو واضح کیا گیا تھا۔ لہذا جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے سبق نمبر 21، پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مرکب اضافی جو ہے وہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، اور جب وہ ادھورا جملہ ہے تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے تو ہیں کا لفظ نہیں نکلے گا۔ تو مرکب اضافی جو ہوتا ہے وہ پورا سینٹنس نہیں ہوتا بلکہ ادھورا سینٹنس یعنی ادھورا جملہ ہوتا ہے۔ مرکب اضافی کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے کہ پورا سینٹنس بن جائے اور پورا جملہ بن جائے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی کو سمجھا رہا ہوں۔ تو سنیے، مرکب اضافی کے بعد اگر کوئی اس میں نکرہ لگا دیا جائے یا جار مجرور لگا دیا جائے تو ایسی صورت کے اندر یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ مرکب اضافی کے بعد دو چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ مرکب اضافی کے بعد یا تو کوئی اس میں نکرہ لگ جائے یا جار مجرور لگ جائے تو پھر یہ پورا جملہ جو ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، یعنی ادھورا جملہ نہیں رہے گا، پورا سینٹنس بن جائے گا۔ پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ جو نکرہ لایا گیا یا یہ جو جار مجرور لایا گیا اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہے لگائیں گے، ہیں کا لفظ نکلے گا۔ مثال سے سمجھیے، مثلا باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس مثال کے اندر دیکھیے یہ باب البیت جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور اس مرکب اضافی کے بعد یہاں پر مفتوح کا لفظ لگایا گیا ہے۔ تو ترجمہ یوں ہوگا، پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے گھر کا دروازہ، اور پھر مفتوح کا معنی کھلا ہوا اس کا ترجمہ کریں گے، اور ہیں تو ویسے ہی نکل جائے گا۔ عربی کے اندر جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ عربی کے اندر مستقل ہیں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو مفتوح کھلا ہوا یہ بولنے کے بعد ہے بول دیں گے، تو اب ترجمہ یہ ہوگا اس سینٹنس کا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ یہ جو نکرہ آپ لائیں گے وہ مناسب لائیں گے، جس کو انگلش کے اندر سوئٹیبل کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ مرکب اضافی کے بعد جو نکرہ لایا جائے گا وہ مضاف کو دیکھ کر لایا جائے گا۔ مضاف واحد ہو تو واحد، تثنیہ ہو تو تثنیہ، جمع ہو تو جمع، مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث۔ ہاں اگر جمع غیر ذوی العقول ہو تو واحد مؤنث لایا جائے گا۔ اس کو تو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب اسی بابن کو اگر آپ نے تثنیہ بنا دیا، بابا، تثنیہ تو آئے گا بابانے، لیکن مضاف جب بنا دیا جائے گا تو نون حذف ہو جائے گا، تو باب البیت، تو پھر یہ مفتوح نہیں رہے گا بلکہ مفتوحان ہو جائے گا۔ تو باب البیت مفتوحان، گھر کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اگر اسی کو جمع بنا دیا ابواب البیت،
تو یہاں پر آئے گا مفتوحتن، اس کے بعد جو اسم لائیں گے وہ لائیں گے مفتوحتن، ابواب البیت مفتوحتن، چونکہ یہ جمع غیر ذوی العقول ہے ابواب، اس لیے واحد مؤنث لایا گیا، تو ابواب البیت مفتوحتن، گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تین مثال ہے، واحد تثنیہ جمع، تینوں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، باب البیت مفتوحان، گھر کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابواب البیت مفتوحتن، گھر کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر مضاف کو دیکھ کر مضاف واحد ہے تو واحد لایا گیا، تثنیہ ہے تو تثنیہ، اور جمع غیر ذوی العقول ہوتے واحد مؤنث لایا گیا۔ اب اسی کو اگر آپ مؤنث بنا دے، مثلا غرفۃ البیت یعنی گھر کا کمرہ، تو یہ غرفتن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، تو پیچھے جو اسم آپ نکرہ لائیں گے وہ مفتوحتن لائیں گے، مفتوح نہیں لائیں گے، کیونکہ غرفتن جو مضاف ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے اس میں نکرہ بھی مؤنث لائیں گے۔ غرفۃ البیت مفتوحتن، گھر کا کمرہ کھلا ہوا ہے، اس کا تثنیہ بنائیں گے تو غرفۃ البیت مفتوحتان، گھر کے دو کمرے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کی جمع آئے گی غرف البیت مفتوحتن، گھر کے سب کمرے کھلے ہوئے ہیں۔ تو مرکب اضافی کے بعد اگر آپ نکرہ لائیں گے تو پورا جملہ بن جائے گا، لیکن میں یہ اشارہ کر رہا ہوں، یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ وہ نکرہ سوئٹیبل لایا جائے گا، مناسب لایا جائے گا مضاف کو دیکھ کر، جیسا کہ میں نے یہ 6 مثالیں دے کر آپ کو سمجھایا۔ اور اگر جار مجرور لائیں گے تو بھی پورا جملہ بن جائے گا، جیسے اس کی مثال ہے ابن المدرس فی الفصل، استاد کا لڑکا کلاس میں ہے، اور اسی کا اگر آپ تثنیہ بنا دیں گے ابن المدرس فی الفصل، اب یہاں پر تو یہ فی الفصل ہی رہنے دیں گے، ابن المدرس فی الفصل، استاد کے دو لڑکے کلاس میں ہیں، ابناء المدرس فی الفصل، استاد کے سب لڑکے کلاس میں ہیں۔ اب اسی کو آپ مؤنث بنا دیجئے، بنت المدرس فی البیت، استاد کی لڑکی گھر میں ہے، بنت المدرس فی البیت، استاد کی دو لڑکیاں گھر میں ہیں، بنات المدرس فی البیت، استاد کی سب لڑکیاں گھر میں ہیں۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ مرکب اضافی کے بعد اگر کوئی اس میں نکرہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو یہ مرکب اضافی جو ادھورا جملہ تھا، اب اس نکرہ اور جار مجرور کے لگنے کے بعد یہ پورا جملہ بن جائے گا اور ترجمے کے اندر ہے آئے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری کہ اگر مرکب اضافی کے اوپر شروع کے اندر، یہ تو بعد کی بات ہوئی کہ مرکب اضافی کے بعد لگائیں تو پورا جملہ بنتا ہے، لیکن اگر مرکب اضافی سے پہلے اگر آپ کچھ چیزیں لگا دیں گے تو بھی پورا جملہ ہو جائے گا۔ بالکل شارٹ میں یوں سمجھیے کہ مرکب اضافی سے پہلے اگر کوئی بھی اس میں معرفہ آپ لگا دیں گے تو ایسی صورت کے اندر جملہ پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ترجمہ پہلے کس کا کریں گے؟ مان لو کہ شروع کے اندر اس میں علم لگ گیا، اب معرفہ کی جو اقسام ہیں، معرفہ کی جو قسمیں ہیں، میں نے اس سیریز کے شروع میں ہی یہ جو سیریز شروع کی ہے قواعد اللغت العربیہ، اس کے شروع میں ہی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ معرفہ کی کتنی اقسام ہیں، 7 اقسام بیان کی گئی تھی۔ تو مرکب اضافی کے شروع میں اگر کوئی اس میں معرفہ لگا دیا جائے، چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا اس میں معرفہ لگا دو، تو پھر یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ مثلا سب سے پہلے لیجئے اسم علم، مثلا ابن المدرس، استاد کا بیٹا، یہ مرکب اضافی ہے۔ اب میں نے اس سے پہلے زید لگا دیا جو اس میں علم ہے اور معرفہ ہے، تو زید ابن المدرس، زید
استاد کا بیٹا ہے. اور اگر یہاں پر یہ تثنیہ لائیں گے زید و خالد تو پھر یہاں پر ابن المدرس ہو جائے گا. زید و خالد ابن المدرس، زید اور خالد استاد کے بیٹے ہیں. اور اگر جمع بنا دیں گے زید و خالد و حامد ابناء المدرس، زید، خالد اور حامد یہ استاد کے بیٹے ہیں. تو یہاں دیکھیں مرکب اضافی کے شروع میں اس میں علم لگایا تو پورا جملہ بن گیا، یا اس میں علم کے بجائے آپ معرب باللام لگا دیجئے. مثلا الطالب ابن المدرس، طالب علم استاد کا بیٹا ہے. اور مؤنث کے لیے الطالبۃ بنت المدرس، طالبہ استاد کی لڑکی ہے، بیٹی ہے. تو یہاں پر اس میں علم لگایا گیا ہے، اس کی جگہ پر آپ اس میں ضمیر لگا دے. مثلا انت ابن المدرس، تو استاد کا لڑکا ہے. انت بنت المدرس، تو استاد کی لڑکی ہے. تو یہاں پر مرکب اضافی کے شروع میں اس میں ضمیر لگائی گئی. یا مرکب اضافی کے شروع کے اندر کوئی استفہام یا لفظ لگا دیجئے. مثلا من ابن المدرس، استاد کا بیٹا کون ہے. من بنت المدرس، استاد کی لڑکی کون ہے. تو یہاں پر شروع میں یہ من استفہامیہ لگایا، یا اس کی جگہ پر این ابن المدرس، استاد کا بیٹا کہاں ہے. این بنت المدرس، استاد کی بیٹی کہاں ہے. تو یہاں پر مرکب اضافی کے شروع میں این لگایا گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرکب اضافی کو اگر پورا جملہ بنانا ہو تو یا تو مرکب اضافی کے بعد کوئی اس میں نکرہ لگا دو. اس میں نکرہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے، اس میں معرفہ نہیں کہہ رہا، اس میں نکرہ کہہ رہا ہوں. مرکب اضافی کے بعد اگر کوئی اس میں نکرہ لگا دیا جائے یا جار مجرور لگا دیا جائے تو پھر پورا جملہ بن جائے گا. یا مرکب اضافی کے شروع میں کوئی معرفہ لگا دیا جائے. اب معرفہ کی جو بھی قسم ہو، جیسے میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اس کو لگا دیا جائے تو بھی جملہ جو ہے پورا ہو جائے گا، سینٹنس پورا بن جائے گا. اب کبھی کبھی تو ایسا ہوگا کہ مرکب اضافی کے شروع میں جو معرفہ لگائیں گے وہ اکیلا ایک لفظ ہوگا، اور کبھی کبھی کمبائنڈ بھی ہوگا، دو لفظ ہوں گے. مثلا الطالب ابن المدرس، طالب علم استاد کا بیٹا ہے. تو الطالب ایک ہی لفظ ہے، لیکن اگر میں اس کے ساتھ کوئی صفت بھی لگا دوں، الطالب الذکی ابن المدرس، ہوشیار لڑکا، ہوشیار طالب علم استاد کا لڑکا ہے. تو یہ الطالب الذکی جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو گیا. یا ایسے ہی هذا الطالب ابن المدرس، تو یہاں پر ہے کہ هذا الطالب دو لفظ ہے. هذا اس میں اشارہ ہے اور الطالب مشار الیہ ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ طالب علم. اگر اتنا ہی جملہ ہو تو ہے نہیں آئے گا، یہ بھی ادھورا ہے. هذا الطالب یہ طالب علم. لیکن جیسے اسی هذا الطالب کو آپ نے مرکب اضافی کے ساتھ جوڑ دیا، هذا الطالب ابن المدرس، یہ طالب علم استاد کا لڑکا ہے. اگر آپ اس کو تثنیہ بنا دیں گے هذان الطالبان تو پھر یہ ابن کی جگہ پر ابن المدرس ہو جائے گا. جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ جو بھی اسم لگایا جائے وہ مناسب یعنی سوئٹیبل لگایا جائے. تو اگر هذان الطالبان کہہ دیا تو آگے والا جو جملہ ہوگا وہ ابنا بن جائے گا، ابن المدرس. هذان الطالبان ابن المدرس، یہ دو طالب علم استاد کے لڑکے ہیں. جمع بنا دیں گے هؤلاء الطلاب تو پھر وہاں پر ابناء ہو جائے گا، هؤلاء الطلاب ابناء المدرس، یہ سب طالب علم استاد کے بیٹے ہیں. اور مؤنث تو مؤنث لگائیں گے، جیسے هذه بنت المدرس، هذه الطالبۃ بنت المدرس، یہ طالبہ استاد کی لڑکی ہے. هاتان الطالبتان بنت المدرس،
یہ دو طالبہ استاد کی لڑکیاں ہیں، ہاؤلائی طالبات و بنات المدرس، یہ سب لڑکیاں استاد کی یہ سب طالبات استاد کی لڑکیاں ہیں۔ یہ پوری باتوں کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے۔ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مرکب اضافی کے بعد نکیرہ یا جار مجرور لایا جائے گا تو پورا جملہ بن جائے گا، یا مرکب اضافی سے پہلے کوئی معرفہ لایا جائے گا، چاہے جون سی بھی قسم ہو، معرفہ کی کوئی بھی قسم ہو، معرفہ لایا جائے گا تو وہ پورا جملہ بن جائے گا۔ وہ جو معرفہ لائیں گے چاہے ایک لفظ ہو چاہے مرکب ہو، جیسے مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو، تو ایسی صورت کے اندر پورا جملہ بن جائے گا۔ خاص طور پر اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم اسی بحث کو جاری رکھتے ہوئے مزید اہم بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس آج کے اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی کہ مرکب اضافی جو ادھورا جملہ ہوتا ہے وہ کب پورا جملہ بنتا ہے اور ترجمہ کس طرح اس کا کیا جاتا ہے، آج کے اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔